پتہ ہے عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی منانا۔ اور خوشیاں تو اپنوں سے ہوتی ہیں، ان لوگوں سے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس ہمارے اپنے ہی نہیں ہیں تو ہماری عید کیا ہوگی؟ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے، عورت کی عید تو ہمیشہ مرد کے ساتھ ہی منسلک ہوتی ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ۔ اگر وہ بیوی ہے تو اس کی عید اس کے شوہر کے ساتھ منسلک ہوگی۔ مجھے آپ بتائیں، اس عورت کی بھی کیا عید ہوگی جس کا شوہر اس کی قدر نہیں کرتا، اس کا احساس نہیں کرتا، جس کو پیار کے دو میٹھے بول نہیں بولتا، اس کو مسکرا کر نہیں ملتا۔ عید کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہننا۔ عورت کی عید تو تب ہی ہوتی ہے جب اس کا شوہر تھوڑا سا مسکرا کر اس کو دیکھتا ہے، ایک دفعہ اس کو یہی کہہ دے کہ آج کتنی پیاری لگ رہی ہو، تو عورت کی عید وہیں ہو جاتی ہے۔ مگر وہ عورتیں تیار ہو کر زندہ لاشیں کفن بن جاتی ہیں جن کی شوہر ان کی قدر نہیں کرتے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے، جن عورتوں کے شوہر باہر چلے جاتے ہیں وہ اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے۔ اور وہ عورتیں انتظار کرتی زندہ لاشیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے شوہر عید پر ان کے ساتھ ہوں، مگر وہ نہیں ہوتے۔ ان کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور وہ روتی بھی اکیلے میں ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ایسی عورتوں کو انتظار ہوتا ہے کہ کاش کبھی تو ان کے شوہر کو احساس ہوگا، مگر ان کے شوہروں کو احساس نہیں ہوتا۔ آخرکار ان عورتوں کے آنسو رو رو کے خشک ہو جاتے ہیں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، جتنا مرضی رو لیں مگر آنسو نہیں نکلتے۔ ناظرین، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ عورت کی عید مرد کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی عورت منسلک ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو یا آپ کی بیوی ہو یا پھر آپ کی ماں ہو، ان کو گلے لگا کر عید مبارک بولیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ، آپ کا ایک دفعہ کسی کو گلے لگانا کسی کی عید کو اچھا کر سکتا ہے۔ کسی کے آنسو کی جگہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ سکتی ہے۔